برادر محترم ریاض احمد احسان، ملی ادبی پنچایت اور اس کے جملہ کارکنان، عہدیداران لائق تہنیت ہیں کہ وہ میرے علم میں ہے بہت سال سے کہ مختلف اہم مواقع پر اچھی تقاریب کا انعقاد کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی ہماری قومی تاریخ میں، ملی تاریخ میں کوئی اہم مرحلہ آتا ہے تو ضرور ایک اچھی تقریب جو ہے وہ ہماری منتظر ہوتی ہے۔ اس کے لیے ریاض صاحب اور خواجہ صاحب اور رضوان صاحب اور ڈاکٹر صالح صاحب اور تمام لوگ جو ہیں وہ ہمارے شکریہ کا استحقاق رکھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ باتیں بہت ہو چکی ہیں جنگ کے بارے میں، جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ جنگ ہو گئی، جیت لئی، چلو جیت لئی، چلو جیت لئی۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیلف کنگریچولیٹری موڈ، اپنے آپ کو ہی مبارک دیتے رہنا اور وہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا یا خود ستائی میں مبتلا رہنا۔ اچھا، بات شکر کی ہے، واقعی فی الحقیقت ہر طرح کی جانبداری کو، حب الوطنی کو، پاکستانیت کو ایک لمحے کے لیے، صرف اس مارکے کو دیکھنے کے لیے ایک لمحے کے لیے اسے سائیڈ پہ رکھیں اور ایک غیر ملکی مبصر کی طرح اس مارکے کو دیکھیں، آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے۔ اگر آپ بالکل غیر جانبدار ہو گئے، آپ یوں سمجھیے کہ اگر ایک ملٹری وارفیئر اور ملٹری کا جو ماہر آدمی مثال کے طور پہ وہ سویڈن میں بیٹھا ہے اور وہ بھی اس مارکے کو دیکھے گا تو وہ بھی حیران اور پریشان رہ جائے گا۔ جیسی ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی تھی، جیسی سپیڈ تھی، بہت ساری باتیں جو ملٹری میں ہونے کے باعث ہم لوگ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں وہ آپ لوگوں سے نہیں کی جا سکتی۔ میں نے ایک دو بار کوشش کی ہے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کی جو باریکیاں ہوتی ہیں وہ نہیں سمجھ آ پاتی۔ تو فضائی مارکہ، یعنی اتنی سی بات عرض کروں گا کہ زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل جیسے الفتح میزائل فائر ہوئے، فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل جیسے وہ PL-15 فائر ہوئے وغیرہ، اور فضا سے زمین پر مار کرنے والے جس طرح ہم نے وہ ان کا S-400 سسٹم اور براموس کا ایک ذخیرہ وہ تباہ کیا۔ تو ایکوریسی، سپیڈ، ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی، سپریمیسی، ٹائملی ڈیسیژن، اور اس میں ایک بہت خاص مختصر آخری بات یہ کہ سائبر وارفیئر جو تھی، مطلب آپ میں سے شاید کچھ کو پتا ہو یا نہ ہو، مثال کے طور پہ براموس میزائل جو نور خان ایئر بیس اور ہماری جیکب آباد والی شمسی ایئر بیس کی طرف آ رہا تھا تو اسے عام لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اس کا جو گائیڈنس سسٹم تھا اسے کنفیوز کر دیا سگنل بھیج کے، اور وہ ٹارگٹ سے سینکڑوں کلومیٹر آگے نکل گیا اور ان میں سے ایک آدھ تو افغانستان میں جا کے گرا۔ تو اچھا، ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی یہ بھی ہے کہ آپ ہمارے پاس کچھ ایسی کیمروں میں جو ان کی بہت کلوز میٹنگز ہو رہی ہیں ملٹری، ان کی بھی ریکارڈنگ ہمارے پاس اسی وقت آ گئی، اس طرح ہیک کر لیا ان کو۔ اور بہت ساری ویب سائٹس اس میں حساس اداروں کی بھی ویب سائٹس اور نارمل دوسری طرح کی ویب سائٹس وہ بھی ہیک ہو گئیں، ان کا آپریشن رک گیا۔ کئی جگہوں پر جو بجلی کی سپلائی ہے وہ متاثر ہوئی بھارت میں۔ تو یہ بھی ایک محاذ تھا، اور اس محاذ پر بھی جو سائبر کا تھا اور جو اس کو EW کہتے ہیں ہم، الیکٹرانک وارفیئر۔ الیکٹرانک وارفیئر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوگا۔ دشمن نے
ایک خاص ڈیٹا فیڈ کر کے میزائل کے اندر اور اسے چلایا ہے کہ فلاں جگہ تو نے جا کے گرنا ہے. تو بھائی اگر راستے میں آپ اس کے جو کنٹرول سسٹم ہے, گائیڈنس اینڈ کنٹرول سسٹم کہتے ہیں اس کو, اسی کو ہی ڈسرپٹ کر دیتے ہیں, کنفیوز کر دیتے ہیں, تو وہ ٹارگٹ لازمی مس کرے گا, آگے چلا جائے گا, دائیں جائے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہماری جو کور آف سگنلز ہے, ہم عام طور پہ جب ہم فوج میں تھے تو جس طرح سپلائی کور ہوتی ہے یا سگنل کور ہوتی ہے, تو اس کو جو لڑاکا فوج ہے, بیٹھے ہوئے ہیں سماعت صاحب, کہ جو لڑاکا فوج ہے ٹینکس والی جسے آرمڈ کور کہتے ہیں, اور توپ خانے والی جس کا میں ہوں, آرٹلری یا ایون انفینٹری جو پیدل فوج, تو وہ نا تھوڑا سا اس کو سگنل کور کو یا سپلائی کور کو اپنے برابر یا ہم پلہ نہیں سمجھتے, کیونکہ ہم لوگ لڑتے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ ایک طرح کے انتظامات وغیرہ کے ذمہ دار ہوتے ہیں. لیکن اس جنگ میں کور آف سگنلز نے مطلب ایئر فورس کے بعد آرٹلری اور الفتح میزائل, اور جو سب سے بڑا میرے خیال میں ونڈر کیا ہے وہ کور آف سگنلز تھی, جنہوں نے کمال کیا اپنے سائبر وارفیئر کے ذریعے, الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے, اور ایسے یہ بات پتہ نہیں اب میڈیا میں آئی ہے کہ نہیں کہ جو رافیل طیارہ ہے جو دنیا کا جدید ترین سب جانتے ہیں, اس کا اپنا جو راڈار سسٹم, نیویگیشن سسٹم, اسے بھی جیم کر دیا. 300 کلومیٹر. مطلب یہ کہ ان کو پیچھے جانا پڑ رہا تھا بار بار, کہ اس ایک خاص حد سے آگے آتے تھے تو ان کا اپنا نظام غائب ہو جاتا تھا, اور اسی جنگ کے دوران ہی ان کو نشانہ بھی بنا دیا. تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں تکنیکی مہارت کی بات ہے. اٹ از سو ونڈرفل. ایک بات یہ, ہم امن کی بات کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے, خواجہ صاحب نے بھی کی, سب نے. امن جو ہے وہ اس کا ذکر بھی ہونا چاہیے, امن کی کوششیں بھی ہونی چاہیے, لیکن حقائق جو ہیں, ایک نا جب میں لیفٹیننٹ تھا, سگیر صاحب اور مقصود خالق صاحب بیٹھے ہیں میرا اہلیہ, وہ ایک کتاب چھوٹی سی ہمیں پڑھنے کے لیے ملی انگریزی کی, تو اس میں ایک جملہ تھا جو میرے ذہن سے چپک کے رہ گیا ہے. اگر انسان ویسا ہی رہتا ہے جیسا کہ وہ ہزاروں سال سے رہا ہے تو لڑائیاں ہوتی رہیں گی. اگر انسان ویسا ہی رہتا ہے جیسا کہ وہ ہزاروں سال سے ہے تو لڑائی ہوتی رہے گی. مطلب ایک گھر میں ہوتی ہے, ایک محلے میں ہوتی ہے, میاں بیوی ہیں, ان کا کوئی بھی بچہ نہ ہو پھر بھی آپس میں لڑتے ہیں. تو لڑائی جو ہے یہ شاید, میرے ایک استاد تھے فوت ہو گئے ہیں, وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہیومن بینگ کے اندر کوئی اساسی یعنی فنڈامنٹل بایو کیمیکل چینج ہو تو شاید لڑائی جنگ شنگ رک جائے, ورنہ ہوتی رہنی ہے جنگیں. اور جس طرح ریاض صاحب کہہ رہے تھے اور خواجہ صاحب, پودوں میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, سروائیول آف دا فٹیسٹ. ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں جنگ کی سب سے جو ایک ہماری آئیڈیلزم ہوتا ہے, جو ہمارا ظاہر ہے امن کے لیے دل دھڑکتا ہے, وہ سب اپنی جگہ